بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سی پی ایس پاکستان میں خوش آمدید۔ ذی الحج کا مہینہ ہے اور بہت سے مسلمان جو ہے مکہ مکرمہ میں حج کی ادائیگی میں مصروف ہوں گے۔ حج کے اوپر ہم طارق بدر صاحب سے مولانا وحید الدین خان صاحب کا نقطہ نظر کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ حج کی اسپرٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم بدر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی ٹھیک ہے۔ بدر صاحب، جب بھی ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تو دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، یا تو وہ بہت زیادہ فقہی اور فنی نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ تو ہم آج نہیں ڈسکس کریں گے، بلکہ وہ بہت زیادہ جو علماء کرام ہیں وہ اس پہ ظاہر گفتگو کرتے بھی رہتے ہیں۔ تو میں ذاتی طور پہ اور ایک عام مسلمان کی حیثیت سے بھی یہ جاننے کی کوشش کروں گا آپ سے کہ حج کی اسپرٹ کیا ہے، وہ کیا روح ہے جو ایک بندہ مومن کے اندر جو ہے وہ ہونی چاہیے حج کو لے۔ صحیح۔ اچھا، حج کے حوالے سے ایسا ہے کہ بہت ساری بکس اویلیبل ہیں اور جو زیادہ تر نا حج کے ریچولس کے اوپر فوکس کرتی ہیں۔ تو مولانا صاحب کی یہ جو بک ہے حقیقت حج، یہ بہت ہی یہ اسپرٹ آف حج کے اوپر اس کا زیادہ فوکس ہے کہ حج کا پرپس کیا ہے، اس کی اسپرٹ کیا ہونی چاہیے۔ تو اس کتاب کے اوپر تو ہم ڈیٹیل 2-4 سیشنز کریں گے جس میں ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ ساری چیزیں ہم کور کر سکتے ہیں۔ تو ابھی میں تو اسی ایک عام جنرل سی بات کرنا چاہوں گا تاکہ ہم تھوڑا سا اس کا سمجھ دیں کہ یہ کیا پروسیس کیا۔ دیکھیے، میرے ایکسپیرینس میں یہ آیا ہے کہ میں اکثر، آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا کہ جب لوگ حج کر کے آتے ہیں تو آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ اپنا بھی ایکسپیرینس شیئر کریں۔ تو ابھی تک جتنے بھی لوگوں سے میں نے یہ سوال پوچھا ہے تو وہ سب لوگ آ کر اپنا ایکسپیرینس یہی بتاتے ہیں کہ ہم حج پہ یہاں گئے، ہمارا جو گھر تھا وہ مکہ کے قریب تھا، وہاں سے ہم اتنی دور پیدل جاتے تھے، پھر صفا مروہ میں ہمارے ساتھ یہ ہوا، پھر ہم نے شیطانوں کو کر کے ہماری وہاں پھر گھوم گئے اور پھر ہم راستہ بھول گئے اور پھر ہم اتنا پیدل چلے، وہاں کی بسیں بہت اچھی ہیں، ادھر ٹرین کا سفر ایسا ہے۔ اور یعنی کہ اگر آپ ان سے 1 سے 2 گھنٹے بھی بات کریں تو وہ حج کے حوالے سے جتنے بھی ان کے اس طرح کے ایکسپیرینسز ہیں کہ وہ کہاں کہاں پھنسے، کیسی ٹریفک تھی، کھانے کو کیا ملا، وہاں ہو کیا رہا تھا، اس پہ وہ بتائیں گے۔ مگر کوئی بھی شخص ابھی تک میری نالج میں نہیں ہے جس نے تھوڑا سا کوئی اسپرچول ایکسپیرینس اپنا شیئر کیا۔ اور دوسری امپورٹنٹ بات ہے، میں اس بات پہ حیران ہوتا ہوں، جو میرے لیے ہمیشہ بہت ہی سرپرائزنگ ہوتا رہا۔ یہ تو آپ باتیں پہلے جو میں نے حج کیا تھا، میرا بھی حج شاید ایسے ہی تھا، مگر اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب آپ حج سے کسی کا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں بعد میں آنے میں، 1 سے 2 گھنٹے کی ڈسکشن میں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کسی نے کبھی اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ یعنی دس ہول حج از اباؤٹ پروفٹ ابراہیم، ہول حج، اس میں جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ یا ان کی فیملیز اور طواف، صفا مروہ، سارا، ایک دفعہ بھی کہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہی نہیں آئے گا۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حج آپ کر کے آئے ہو، ڈیڈیکیٹڈ ہو، اور آپ اسی جگہ پہ ہو اور آپ پروفٹ ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی نہ لے رہے ہو، اور کچھ چیز ان کی ساری جو ایکٹیویٹیز تھیں، ان کا جو اس میں سارا رول تھا، اسی کو آپ بھول جائیں۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں جو مجھے مسنگ نظر آتی ہیں۔ صحیح۔ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسپرٹ یا ان کا نام، یا وہ آپ اس کو ریلیٹ نہیں کر پا رہے۔ دوسرا کوئی آپ کا اسپرچول ایکسپیرینس جو ہے جس میں آپ اسپرچول اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے، وہ بھی بہت کم دیکھنے میں ملتا ہے۔ کیونکہ جیسے خانہ کعبہ کو دیکھ کے مجھے خدا کی حاضری محسوس ہو رہی یہ تھوڑی سی کچھ لوگ ضرور یہ شیئر کرتے ہیں اپنی فیلنگس وغیرہ، تو مگر یہ بہت زیادہ یہ بھی نہیں ہوتا۔ نارملی وہ اپنی مشکلات اور اپنی اچھی چیزیں اور بلڈنگز اور گاڑیاں اور یہ وہ ضرور شیئر کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور پہلو ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ ایک اور میں تو ابھی خود چیزیں آبزرو کر رہا ہوتا ہوں یا پوچھتا ہوں، تو جو لوگ حج پہ جا رہے ہوتے ہیں تو جب وہ مجھ سے ملنے آتے ہیں کہ سر ہم حج پہ جا رہے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں، یا یہ ایک ٹریڈیشن سے ایسے بنا ہوا ہے، تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ حج کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ تو وہ تھوڑا ایسا پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ عجیب بات کر لی ہے کہ حج کیوں کرنے جا رہے ہیں۔ تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں، میرا پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا کہ لیکن آپ اتنے
بڑے کام کے اوپر جا رہے ہیں، جس کے اوپر آپ نے چھٹیاں لی ہیں، اس کے اوپر آپ نے محنت کر رہے ہیں، اس کے اوپر آپ نے پیسے لگائے. اٹس اے بگ جرنی. تو واٹ از یور پرپز؟ صحیح. اس کا مشکل سے مجھے ابھی تک کوئی ایسا جواب، اس کا کوئی سالڈ جواب نہیں ملتا، سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہو کہ سر وہ حج تو فرض ہوتا ہے نا. تو میں نے کہا کہ میں ابھی اس کو کر لیتا ہوں، اور پھر پتہ نہیں ٹائم ملے یا نہیں. اس سے زیادہ کسی کا کوئی مجھے وہ نہیں. اور اگر آپ اسی کو دیکھیں، مثلا کوئی آدمی اگر یہاں سے یورپ جا رہا ہو یا روم جا رہا ہو، آپ اس سے پوچھیں نا آپ روم کیا کرنے جا رہے ہیں، وہ بڑی ایکسائٹمنٹ سے بتائے گا کہ میں نے وہ ایمپیتھیم دیکھنا ہے، اور میں وہ رومن امپائر کو دیکھوں گا سارا، اور اٹلی کا پیزا مجھے کھانا ہے، اور بڑی ایکسائٹمنٹ اس میں ہوگی، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. مگر اس جرنی کے حوالے سے آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ واٹ از یور پرپز، تو اس کے پاس کوئی جواب اس کا نہیں ہے. تو یہ میرے ذہن میں اس لیے بات آئی تھی کہ ایک دفعہ میں کتاب پڑھ رہا تھا کیمیائے سعادت، امام غزالی. جی جی. تو اس میں امام غزالی نے ایک واقعہ لکھا تھا کہ ان کے ایک بزرگ تھے، ان کے بزرگ کا خط ان کو ملا. تو ان کے جو بزرگ تھے انہوں نے یہ لکھا کہ میں نے حج پہ جانے کا ارادہ کیا ہے، مگر مجھے 3 سال لگے ہیں اپنی نیت کو ریفائن کرنے میں. یعنی ان کو ذرا حج کی نیت کر کے اس کو ریفائنمنٹ لانے کے لیے 3 سال لگے. کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جب آدمی حج پہ جا رہا ہوتا ہے اس کے ذہن میں بہت ساری، یار حج پہ جاؤں گا، واپس آئیں گے، لوگ اپریشیٹ کریں گے، وہ یار یہ حاجی ہو گیا ہے، کوئی کسی کو حاجی صاحب کہے گا، اس کو ہار پہنائے جائیں گے، اس کو ایک اسٹیٹس کا ملے گا. یہ بھی اس طرح سے ہوتا ہے، یعنی اس طرح کی بہت ساری چیزیں. مگر وہ صاحب کو اس سے میرے ذہن میں یہ کوشچن آیا کہ یہ اٹس اے بگ تھنگ، حج کرنا از اے بگ تھنگ، اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ. ایسا نہیں کہ آپ کسی اس کے پیچھے آپ کا پرپز ہو، آپ کی نیت سے مراد ہے کہ آپ کو کلیئرٹی ہو کہ آپ کس لیے جا رہے ہو، ٹھیک ہے نا. وہ ایک ایکسائٹمنٹ ہو کہ یار ہم نے حج کرنا ہے، اس کی بات ہمیں سمجھ آ رہی ہو، پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہوں گے. تو اس طرح سے اس کا وہ نہیں ہوتا. تو یہ تو اس کا ایک نیت کا کائنڈ آف پارٹ کہہ سکتے ہیں کہ جو پرپز ہے نا وہ بیسیکلی نیت ہے. تو اس میں ہمیں کلیئرٹی ہونی چاہیے. صحیح. ہمیں کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ہم حج کرنے کیوں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کو اتنا فوکس کیا، اور کیوں کہا کہ اگر یہ تم ایک دفعہ لائف میں ضرور کرو، اس کی امپورٹنس کیا ہے، ٹھیک ہے نا. اور خاص طور پہ جو حضرت ابراہیم والا پہلو ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. ہاں اس کو بھی ہم ایکسپلین کرتے ہیں. ایک اور پارٹ میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا. دوسرا ابھی جیسے آپ نے کہا تھا کہ جو اکثر بوڑھے لوگ ہیں نا وہ حج کے لیے جاتے ہیں. بہت سارے بوڑھے لوگ جب حج کے لیے جاتے ہیں خاص ایج میں، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اب یہ حج آ گیا اور ہمیں فرض تھا تو اب ہم اس کو کر لیتے ہیں. تو وہ تھوڑا سا ان کو مشکل تو ہوتا ہے، وہ حج بدل بھی کر سکتے ہیں، مگر اب وہ جس ایج میں وہ جاتے ہیں تو سپوز اگر وہ حج سے کوئی بہت امپورٹنٹ چیزیں سیکھنا ہوں انہوں نے، تو ان کے پاس تو آگے اپلائی کرنے کا ہی ٹائم نہیں ہے. ہاں وہ جو حج سے سیکھیں گے وہ آگے کیسے اپلائی کریں گے. مگر ہم اکثر سننے میں نہیں، حج تو جوانی کا حج ہوتا ہے، لوگوں کو جوانی میں جانا چاہیے. تو لوگ اس کو اپنی طاقت کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ حج میں ہمارے پاس تھوڑی انرجی ہوگی اور وہاں پہ ہم نے ذرا صفا مروا دوڑ کے کر لیں گے، کوئی یا ذرا مشقت کا کام ہے تو ہم ینگ ایج میں کر دیں گے. بٹ اگین دیٹ از ناٹ دا اسپرٹ. کہ اگر آپ ینگ ایج میں بھی اس لیے حج کر رہے ہیں کہ آپ میں طاقت ہے اور آپ کچھ ایکٹیویٹیز اچھے طریقے سے پرفارم کر لیں گے، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ بھی کوئی نیت یا پرپز میں آ سکتی ہے. اچھا اگر آپ جوانی میں حج کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بہت امپورٹنٹ فریضہ ہے جو آپ جوانی میں ادا کر رہے ہیں، تاکہ اس سے جو لرننگ ہے، اس سے جو آپ کو سیکھنے کو جو ملے گا، اس سے جو آپ کی شخصیت میں تبدیلی آئے گی، حج کرنے کے بعد جو آپ کو مشن ملے گا اس کو آپ باقی زندگی میں اپلائی کر سکیں. صحیح. اب اگر آپ وہ بڑھاپے میں جا رہے ہیں اور وہ ساری چیزیں، تو آپ کب اپلائی کریں گے. جوانی کے حج کا امپورٹنس یہ ہے کہ اس میں آپ اتنے لوگوں سے وہاں ملیں گے، آپ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت وہاں ساری ریوائیو کریں گے، تو آپ اس کو، آپ کے پاس لائف میں ٹائم ہوگا جس کے اندر آپ اس کو اپلائی کر سکیں گے. اس لیے وہاں پر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہے جوانی کے بعد. مگر ابھی تھوڑا سا چیلنج یہ ہے کہ ہم موسٹلی جو لوگ ہیں نا، جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جو بھی اسلام جو ہے نا وہ تھوڑا سا ریچول بیسڈ بن گیا ہوا ہے. ابھی ہر چیز کا ایک ریچول ہے کہ یار یہ ہمیں کام کرنے ہیں، یہ کام کرنے ہیں.
تو ابھی ان کی اسپرٹ نہیں ہے. جیسے رمضان میں بھی ہم دیکھ لیں, ہم نے رمضان میں بات کی نا, پورے ہم روزے رکھتے ہیں تو رمضان کے بعد تو کوئی نئی دنیا نہیں بنتی. ایسے کہ رمضان کے ٹائم میں تو سب بہت پائس اور نمازیں پڑھ رہے ہیں, تسبیحیں پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, مگر یو ڈونٹ سی اینی ڈفرنس آفٹر دا عید. صحیح. سملرلی ابھی اگر ایسے بقرہ عید ابھی آتی ہے, عید الاضحیٰ ابھی آتی ہے, تو اس میں سب نے قربانیاں کرنی ہیں, تو ہر آدمی کا کوشش ہے کہ 1 لاکھ کی گائے ہو جائے, 2 لاکھ کی, یعنی اس کا ریچول پہ فوکسڈ ہے, مگر اس کی اسپرٹ تو وہاں پہ کہیں پہ بھی نہیں ہے. صحیح. تو اصل چیز ہی, اصل سب سے چیز ہی اسپرٹ ہی ہے. تو حج جو ہے اس کے اندر یہ 2 میجر گیپس مجھے ایک تو نظر آتے ہیں, کہ ایک تو حج کی نیت جو ہے نا, یعنی اس کا پرپز آپ کے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے نا, اس سے زیادہ کہ یہ ہمارے پاس فرض کیا گیا ہے اب کر رہے ہیں, یہ تو ایک اس کا لیگل پہلو ہے نا, مگر اس سے زیادہ اس کی اسپرٹ کے حوالے سے کلیئرٹی ہونی چاہیے. پھر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو حج ہے دس از آل اباؤٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو اس کا کیا پروسیس ہے, کیوں فرض ہوا ہے, وہ ساری ایکٹیویٹیز کیا تھیں, صفا مروہ کیا ہے, وہ ساری چیزیں. تو ہم اس کے اندر ڈیٹیل سے اس پہ ہم بات کریں گے. اچھا, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو واقعات ہیں, جو کہ ان سب جو ارکان حج ہیں جس کے پیچھے کار فرما ہے, اس کی اسپرٹ کیا ہے, اس کو جاننے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ.